بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ و تسبیح کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کا طریقہ۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز نفل نمازوں میں بہت ہی عظیم الشان ہے، جس کی بہت بڑی فضیلت اور بڑا ثواب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک قیمتی عطیہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کر فوائد حاصل ہوں؟ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے اور دانستہ طور پر ہونے والے گناہ بھی، اور گناہ صغیرہ بھی۔ وہ عمل صلاۃ و تسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ صلاۃ و تسبیح کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن جو سب سے بڑی اور پہلی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے 10 قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے گناہوں کی کثرت ہو، اگر چاہے ان کی تعداد ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، وہ سب کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ اگر گناہ ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ صلاۃ و تسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے۔ مذکورہ کلمات ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔ جنت میں ایک چٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ پڑھنے سے جنت میں پودے لگتے ہیں۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح کی نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، دوسری سورت کے رات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھے۔ رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول سبحان ربی العظیم پڑھے۔ پھر 10 مرتبہ کلمات یعنی تیسرا کلمہ پڑھے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد پہلے حسب معمول سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے۔ پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سجدے کی حالت میں یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے۔ پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد سجدے سے اٹھے، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ یہ کلمات یعنی تیسرا کلمہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر
سجدے میں چلا جائے۔ سجدے میں جانے کے بعد حسب معمول سبحان ربی العلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے ان تسبیحات کو نہ پڑھے، بلکہ سجدے سے براہ راست اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 بار یہ تسبیحات پڑھی گئیں۔ اس طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لے، یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی، اور دوسری اور چوتھی رکعت کے قعدے میں تسبیحات اتحیات پڑھنے کے بعد پڑھے۔